یہ دوسرا مکتوب شریف ہے، مکتوب نمبر 53۔ یہ مکتوب بھی سرداری کی نسبت والے شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا اس بیان میں کہ برے علماء کا اختلاف دنیا کی تباہی کا باعث ہے، اور اس کے مناسب بیان میں ثبتکم اللہ سبحانہ علی جادت آبائکم الکرام، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بزرگ آباء و اجداد کرام کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ سنا گیا ہے کہ بادشاہ اسلام جہانگیر نے مسلمانوں کی نیک فطرت پر ہونے کی وجہ سے جو کہ اپنی ذات میں رکھتا ہے، آپ سے فرمایا کہ دیندار علماء میں سے 4 شخص علماء مہیا کرے جو کہ دربار شاہی میں حاضر رہ کر شرعی مسائل بیان کیا کرے تاکہ بادشاہ سے خلاف شرع کوئی امر واقع نہ ہو۔ الحمدللہ سبحانہ وعلا ذالک۔ یہ کتنے دل سے نکلے ہوگی حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ دور جو گزرا تھا جس میں علماء کو گالیاں دی جاتی تھی، علماء کو سفہاء کہا جاتا تھا اکبر کے دور میں، ہاں جی، وہ دور حضرت نے دیکھا تھا، تو اس کے بیٹے نے جب یہ کام کر لے کہ علماء کو لے آئے تو وہ تو بہت زیادہ خوش ہو چکے ہوں گے نا۔ مسلمانوں کے لیے سے بڑھ کر وہ کون سی خوش ہوگی، اور ماتم زدوں اس سے بہتر اور کون سی خوشخبری ہوگی، لیکن چونکہ یہ فقیر بھی اس دینی غرض کے لیے آپ کی خدمت عالیہ کی طرف متوجہ ہے، جیسے کہ کئی مرتبہ اس عمل کا اظہار کیا جا چکا ہے، اس لیے اس بارے میں کہنے اور لکھنے سے آپ کو ہرگز معاف نہیں رکھ سکے گا۔ امید ہے کہ مجھے معذور قرار دیں گے، کیونکہ صاحب الغرض مجنون، یہ جو غرض کا صاحب ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ دیوانہ ہوتا ہے۔ یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ ایسی دیندار عالم جو حب جاہ اور ریاست سے خالی ہوں اور شریعت کی ترویج و ملت اسلامی کی تائید کرنے کے علاوہ اور کچھ مطلب نہ رکھتے ہوں، بہت کم بلکہ کم سے کم ہیں۔ دیکھو کیسی بڑی بات، بلکہ کم سے کم ہیں۔ حب جاہ ہونے کی صورت میں علماء میں سے ہر ایک اپنی لائن اختیار کرے گا اور اپنے بزرگی کا اظہار کرے گا اور اختلافی باتیں درمیان ملا کر اس بادشاہ کے قرب کو وسیلہ بنائے گا، لا محالہ دین کے مہم ضائع ہو جائے گی۔ گزشتہ زمانہ عہد اکبری میں بھی علماء کے اختلافات نے دنیا کو بلا و مصیبت میں ڈال دیا تھا، اور اب بھی وہی برے علماء کی صحبت کا اندیشہ درپیش ہے۔ اس صورت میں شریعت کی ترویج کی کیا گنجائش ہے، بلکہ دین کی خرابی کا باعث ہوگا، الغیاذ باللہ۔ ومن ذالک من فتنۃ العلماء السوء، اس عمل سے اور برے علماء کے فتنے سے اللہ بچائے۔ اگر اس غرض کے لیے صرف ایک عالم دین کا انتخاب کرے تو بہتر معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت عالم بھی تھے نا، حضرت عالم بھی تھے اور بزرگ بھی تھے، تو حضرت نے باقاعدہ درمیان، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ہمارے وزارت مذہب امور میں ہمارے 2 صحاباب ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ڈاکٹر جنرل تھے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر عبیب الرحمان صاحب کے، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ان سے دعا کرتا ہوں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں ہاں دعا تو کرنی چاہیے، لیکن یہ آپ نے کس موقع کی بات کی، یعنی وجہ کیا ہوئی؟ میں نے کہا آپ کا معاملہ چونکہ علماء کے ساتھ ہے اور علماء دین کے پاسبان ہوتے ہیں، اگر ان کی برائیاں جو آپ کے اوپر کھلتی رہیں گی، چونکہ آپ کے ساتھ ہوں گے، مثلا حرص کے معاملے میں وہ جنا اگر کوئی بات اس طرح کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایمان کو فرق ہو جائے کہ بھئی یہ سارے غلط ہیں اور صحیح لوگ غلط کہنا شروع کر لے، جس کی وجہ سے آپ کے ایمان کو نقصان ہو جائے۔ تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جزاک اللہ، بس آپ میرے لیے دعا ضرور کریں کیونکہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، اور میں بہت سارے مدرسے جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ اس میں اتنے طلبہ ہیں، جب ہم وہاں چلے تو وہاں طلبہ ہی نہیں ہوتے تھے اور وہ فنڈز ہم سے لیتے تھے۔ ہاں جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، مطلب ظاہر ہے کہ جب تک اصلاح نہ ہو چکی ہو انسان کی، تزکیہ نہ ہو چکی ہو، صرف علم کافی نہیں ہے، صرف علم کافی نہیں ہے، تزکیہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا کمال کی بات ہے، دیکھو اگر 100 کلومیٹر کے فاصلے سے گاڑی جا رہی ہے اور وہ ظاہر مطلب ہے کہ اپنے راستے سے ہٹ جائے اچانک تو کتنا نقصان کرے گی، اور 20 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی جو جا رہی ہے وہ کتنا نقصان کرے گی، 100 کلومیٹر والے زیادہ کرے گی۔ اس وجہ سے اگر عالم بگڑ جائے تو دنیا کو بگاڑ دیتا ہے، نقصان پہنچا دیتا ہے، بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حرص وغیرہ کی بات ہو تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نا مطلب جو حضرات افسران حضرات ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے وہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے
اور ان کا دین پر سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ تو حضرت نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا۔ اگر اس غرض کے لیے صرف ایک عالم دین کا انتخاب تو بہتر معلوم ہوتا ہے، اور اگر علماء آخرت میں یعنی جو دنیا سے بے رغبت ہو کوئی دستیاب ہو جائے تو بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ اس کی صحبت سرخ گندک یعنی اکسیر کی مانند ہے، اور اگر ایسا عالم ہے نہ مل سکے تو صحیح غور و فکر کے بعد علماء سو میں سے کسی بہتر کا انتخاب کر لے۔ ما لا یدرکو کلو لا یترک کلو، جو چیز پوری طور پر حاصل نہ ہو اس کو بالکل چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، یعنی جس قدر حاصل ہونا چاہیے اس قدر حاصل کیا جائے۔ میں نہیں سمجھا اس کے سوا اور کچھ لکھوں کہ جس طرح مخلوق کی نجات علماء کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے، دنیا کا خسارہ بھی انہی پر موقوف ہے۔ علماء میں سے بہترین عالم تمام دنیا کے انسان میں سب سے بہتر ہیں، اور علماء میں سے بدترین عالم تمام دنیا کے انسان میں سب سے بدتر ہیں۔ یہ والی بات، کیونکہ ہدایت اور گمراہی انہی کے ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ کسی بزرگ نے ابلیس لعین کو دیکھا کہ فارغ و بیکار بیٹھا ہے، اس نے اس بیکاری کا سبب پوچھا، اس ابلیس نے جواب دیا کہ اس وقت تو علماء سو میرے کام کر رہے ہیں اور بیکار گمراہ کرنے کے لیے وہ کافی ہیں۔ عالم کی کامرانی وطن پروری کند اور خیشتن گمست کر راہ بری کرم، عالم جو کامرانی وطن پروری کرے بھٹکا ہوئے آپ کو کیا راہ بری کرے۔ غرض امید ہے کہ اس بارے میں صحیح و کامل غور و فکر سے کام لے کر کوئی قدم اٹھایا جائے گا، جب کام ہاتھ سے جاتے رہے تو اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر شرم آتی کہ اس قسم کی باتیں سے یہ دانائی اور قدم نظرہ کے سامنے ظاہر کرے، لیکن فقیر اس مقصد کو اپنے ساتھ کا وسیلہ جانتے ہوئے آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ بہت اہم مکتوب تھا جس میں واقعتاً علم کی اہمیت تو حضرت بار بار، بالکل اس سے گزشتہ 2-3 مکتوب پہلے حضرت نے فرمایا تھا کہ جس میں انہیں پیسے بھیجے تو کہا تھا کہ ان کو طلبہ اور صوفیوں میں تقسیم کیا جائے، تو حضرت پر بڑے خوش ہوئے تھے کہ آپ نے طلبہ کی بات پہلے کی اور صوفیوں کی بات بعد میں کی۔ تو حضرت تو ان علم کی بہت قدردان تھے، لیکن جو مسائل ہیں جو مشکلات ہیں وہ بھی حضرت کے سامنے تھے۔ اکبر جو تھا یہ بھی دیندار آدمی تھا پہلے، لیکن علماء سو جو تھے وہ یہی باتیں کہ ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے جو باتیں انہوں نے سامنے لائی، اس سے اس کا دین پر سے اعتماد اٹھ کیا، نتیجتاً گمراہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور اس کے بعد پھر جو اس نے کیا وہ سب کو پتہ ہے کہ دین الہی جو ہے نا وہ کیا ہے، جس میں جو ہے نا وہ پیغمبر بن بیٹھا، پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سب کی حفاظت فرما دے۔